ایک عورت بیت اللہ کے چکر لگاتی رو کے کہہ رہی تھی الہی تجھے ضرورت کوئی نہیں لیکن مکان ہے، مجھے میرے پاس ضرورت ہے لیکن مکان کوئی نہیں۔ 7واں چکر پورا کیا، ایک شیخ کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں سے چابی نکال کے دے دی اور کہا لے اسے مکان کی ضرورت نہیں، تجھے تو ہے، لے خالق کائنات نے تجھے مکان عطا فرما دیا۔ اولاد سے پاک، خاندان سے پاک، رشتہ داری سے پاک۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا میری الوہیت کے، میری ربوبیت کے اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر ان لوگوں کے سامنے ڈنکے بجا دے جو میری توحید سے، میری کبریائی سے، میرے امر سے واقف ہیں لیکن پھر بھی میری ذات کا اقرار نہیں کرتے۔ ان کی تلواروں سے، ان کے تیروں سے، ان کے روب و دبدبے سے، ان کے شاہ و شاہی جلال سے، ان کے مال و ملک سے متاثر نہ ہونا، تو ٹاٹ والا لباس پہن کے جا اور میری توحید کا پھلیرا بلند کر، میری کبریائی کی مجھے قسم ہے میری مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور جا کر پوری قوم کو مخاطب کر کے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، رشتہ داروں کو بلا رہا ہے، اپنے باپ کو بلا رہا ہے، اپنے خاندان والوں کو بلا رہا ہے۔ ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان تمہیں دے سکتے ہیں؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہم کیا کریں، ہم نے ماں کی آنکھ کے اندر آنکھ کھولی تو اپنے ماں باپ کو انہی کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اگر میں یوں کہہ دوں کہ تمہارے ماں باپ ان کو پوچھتے تھے کھلی گمراہی کے اندر تھے، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مذاق کرتا رہے گا یا ان سے اعلیٰ خدا دکھائے گا، عبادت ان کی جائے اعلیٰ مرتبے والے دکھائے گا۔ کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، آؤ میں تمہیں ایسے خدا کا تعارف کراؤں جو زمین آسمان کو بنا بھی رہا ہے، اس کے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اگر میرے عزیزو اللہ کی ذات کا یقین آپ کے میرے جی میں آ گیا، پروردگار عالم کو اللہ اکبر ساری کائنات کا خالق مالک کرنے کا یقین آپ کے میرے سینے کے اندر آ گیا تو پھر کہنے والا بھی صحیح کہہ کے چلا گیا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا گا۔ مال کی گارنٹی کوئی نہیں، اولاد کی گارنٹی کوئی نہیں، بیوی بچوں کی گارنٹی کوئی نہیں، سونے چاندی عہدے اختیارات حکومت کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن خالق کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرما دیا، اور لوگوں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، کروڑوں کی بات نہیں کرتا، 7 ارب انسانوں کی بات نہیں کرتا، جب تک روئے زمین پر ایک کمزور سا آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا، مسلمانوں تمہیں دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، پوری دنیا ہمیں دھمکا رہی ہے، میرے عزیزوں، ہماری پریشان کرنے کے لیے، ہمیں بے عزت کرنے کے لیے، ہمیں نیچا دکھانے کے لیے پوری دنیا کے اندر میرے عزیزوں میٹنگیں ہو رہی ہیں۔ اللہ غنی، مسلمان ہر ایک سے ڈر رہا ہے، اس نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا، توپوں کا رخ ہماری طرف کر دیا تو کیا کرے گا، ایٹم بم کو سامنے لے آئے تو کیا کرے گا۔ میرے عزیزوں، لگتا ہے ہماری جیبوں میں مال ضرور ہے لیکن سینوں میں ایمان کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ہمارے سینوں میں ہوتا تو پھر خالد بن ولید کی طرح اکیلا 60,000 لشکر کے لیے تیار، 60,000 کے لشکر کے لیے تیار، لشکر کے لیے لڑائی کے لیے اکیلا میدان کے اندر آ جاتا۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی ایمان کی تو وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی جنگل کے شیر کا کان پکڑ کے منہ پر تھپڑ مارتا اور کہتا، اے ظالم
मुसलमानों, तुम्हें ताकत पे नाज है, हम नबी के गुलामों को मोहम्मद की सदाकत पे नाज है। माल है ना हमारे पास, हुकूमत बचाने में ईमान का सौदा कर रहे हैं। और चलो ठीक है, पार्टी इख्तलाफ अपनी जगह, हुकूमती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन हमारा वजीर आज़म भी बोल उठा कि हम दहशत गर्दी में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। इस वक्त अपोजिशन ने भी उसे खराज तहसीन पेश की है। और चलो गैरत आई, जागी तो सही, 74 साल के बाद जागी तो सही, अमेरिका की गुलामी से निकलने का इरादा किया तो सही। लेकिन मेरे अजीजों सुन लो, हुकूमत वालों, अपोजिशन वालों, मिंबर पर बैठने वाला, अगर तुम असेंबली के अंदर वो बात करोगे जिससे अल्लाह के दीन को इज्जत मिलेगी, तो इंशाअल्लाह जहां तुम्हारी उंगली का इशारा होगा हम अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे। वगरना कदम कदम पे रोकेंगे, हर जगह मुदाखलत करेंगे, हर जगह तुम्हारी मुखालफत करेंगे, तुम्हारी हुकूमत जहाँ जाती चली जाए, लेकिन जान का नजराना दे देंगे, कुरान की इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे, अकीदा खत्म नबूवत की इज्जत पे आँच नहीं आने देंगे। यकीन जानो, तुमने मस्जिदों में नारा लगाते सुना होगा, तुमने जलसों में रबीउल अव्वल की रैलियों में नारा लगाते देखा होगा। मेरे अजीजों, तुमने बड़े बड़े जलसों में देखा होगा। अगर हम दिखाना चाहें तुम्हें वक्त आए दिखा देंगे। तुम अपनी अल्लाह अकबर उंगली का इशारा खत्म नबूवत की पगड़ी की तरफ करके देखो, हम सरहदों की तो दूर की बात है, तुम्हारे सामने आकर सीना तान के ऐलान करेंगे, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इसके मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। नारे तकबीर, जो हो ना इसके मुस्तफा, जो हो ना इसके मुस्तफा, गुलामी रसूल में नारे तकबीर। ऐवानों में बैठने वालों को, असेंबली में बैठने वालों को आज समझ में आ गया ये कैसा भाईचारा है, ये कैसी हमदर्दी है कि अल्लाह अकबर, जिन फौजों का हम साथ दें, जिन हुकूमत का साथ दें, वो हमारे से हमारे मुसलमानों भाइयों को मरवाए, उन पे दहशतगर्द पे बमबारी करवाए। रब्बे काबा की कसम, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हुकूमत में बैठने वाले से लेकर जूती गांठने वाला तक जो खैर का काम करेगा, इंशाअल्लाह हर हाल कील काल में उसका साथ देंगे ना इंशाअल्लाह साथ मेरे भाई।